وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مومنین کی صفتوں کا ذکر فرمایا ہے. جیسے سابقہ آیات میں آپ نے الحمدللہ پڑھا تھا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے جو ہیں وہ اہل علم ہیں. اب وہ ڈرنے والے جو ہیں مومنین ہیں، پھر ان کے درجات ہیں. اب ان کی تفصیل اللہ بیان فرماتے ہیں. فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، یتلونا یقرؤنا پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب. اس لیے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ هذه الآیۃ للقراء، یہ قرآن کی آیت جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو علم قرات میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تجوید پڑھ رہے ہیں. بعض علماء فرماتی ان الذین یتلون کتاب اللہ، یتلون منا اللہ کے احکام پہ، اللہ کی کتاب کے احکام پہ عمل کرتے ہیں. لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ جہاں بھی قرآن میں لفظ آیا ہے تلاوت کا وہاں مراد پڑھنا ہے. یتلونہ حق تلاوتہ، حضور پاک کی صفات میں آیا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
کہ آپ کے نبی جو ہیں امت پہ قرآن پڑھیں گے، قرآن سنائیں گے، پھر ان کو تعلیم دیں گے قرآن کی بھی اور سنت کی۔ تو یاد رکھیں گے لفظ جو ہے تلا، یتلو، یتلونا، ماند وہی ہے یقرؤنا، پڑھنا۔ یعنی کوئی آدمی کہتا ہے قرأ تو، کوئی کہتا ہے تلوت، یقرأ، یتلو، مانا وہی ہے، لیکن اس میں ایک اہل علم کے نزدیک ایک فرق ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ لفظ قرات جو ہے وہ عام ہے، یعنی آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، اسی طرح وہ یہ بھی کہتا ہے میں نے آج کا اخبار پڑھا ہے، میں نے فلاں رسالے میں یہ بات پڑھی ہے۔ تو لفظ قرات جو ہے یہ عام ہے، لیکن لفظ تلاوت جو ہے یہ خاص ہے۔ تلاوت کا معنی پڑھنا تو ہے، لیکن اس چیز کا پڑھنا جس کے پڑھنے سے اللہ راضی ہو اور ثواب بھی ملے، وہاں کہتے ہیں تلاوت۔ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے اخبار کی تلاوت کی ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے آج فلاں ڈائجسٹ کی تلاوت فرمائی ہے۔ کوئی تلاوت وہاں ہوگی جہاں اس پہ ثواب ملے۔ اب آپ قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، آپ حدیث رسول پاک پڑھیں گے ثواب ملے گا، اور اللہ کے قرآن پر تو ایک ایک حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقل الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ آپ نے فرمایا الف لام میم کوئی ایک حرف نہیں، بلکہ اس میں 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو جس بندے نے بھی پڑھا الف لام میم 30 نیکیاں مل گئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر گناہ نہ ہوں تو پھر نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے لفظ آیا تلاوت۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اور علماء فرماتی ہیں کہ اس لفظ میں ایک اور اشارہ بھی ہے، سمجھے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، کیا معنی ثواب کے لیے کرتے ہیں، ریا کے لیے نہیں کرتے۔ لفظ تلاوت وہ ہے نا یہاں ثواب ملے گا، تو وہ جب تلاوت کرتے ہیں قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اجر دے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگ ہمیں مولوی سمجھیں، قاری سمجھیں، ریا ہے، سمعت ہے، شہرہ ہے، دکھلاوا ہے، یا پیسے حاصل کرنے کے لیے تلاوت کر رہے ہیں، وہ تلاوت نہیں ہوگی۔ تلاوت کا معنی ہی یہ ہے کہ ثواب کے لیے پڑھا جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کی جائے۔ اب اگر کوئی آدمی، اتنا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مثلا حدیث پاک میں آیا ہے کہ سورۃ الواقعہ پڑھنے والے کو اللہ کبھی بھوکا نہیں مارتے، لم یصبہ فاقۃ ابدا، یعنی جو آدمی رات کو ایک دفعہ سورۃ الواقعہ پڑھ لے اللہ اس کو بھوکا نہیں مارے۔ اور اس میں کوئی حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اسی نیت سے پڑھ رہا ہے کہ سورۃ واقعہ پڑھوں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، مجھے رزق ملے گا، تو یہ غلط بات۔ وہ تو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے اللہ کی رضا اور اجر کے لیے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، یہ فائدہ اس کو خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ یہ فائدہ جو ہے اس کے پڑھنے سے خود بخود مل جاتا ہے، لیکن اس نیت سے نہ پڑھے کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے رزق ملے، اس لیے پڑھتا ہوں مجھے پیسے ملے، اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ اصل اللہ کا قرآن بہت بلند ہے،
جب بھی آدمی تلاوت کرے تو خالص اللہ کے لیے تلاوت کرے۔ ہاں اس کا فائدہ یہ ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آثار صحابہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ آئے عیادت کرنے کے لیے ان کی، کہ ابھی بیمار ہیں، عیادت کریں، تبا پرسی کریں، آ کے ملے، السلام علیکم، بیٹھے۔ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود آپ کو کوئی کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے؟ فرمایا ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں سے پریشانی۔ فرمایا کہ اگر چاہو تو میں مدینہ منورہ سے کسی اچھے طبیب کو بلا کے بھیجوں، آپ کو دیکھے آپ کی کیا تکلیف ہے، علاج کرے۔ میں فرمایا نہیں، مجھے طبیب نے دیکھا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا طبیب نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میری جو مرضی ہے میں کروں، تکلیف دوں، صحت دوں، میری مرضی۔ وہ طبیب سے مراد ہو تو اللہ لے رہے تھے نا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت دیں تو میں کچھ تھوڑے پیسے بھیج دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرائے، فرمایا جب تک تندرست تھا، زندگی تھی، جوانی تھی، اس وقت تو تم نے دیے نہیں، اب مرنے کے وقت پیسے لے کے کیا کروں گا، میرے کس کام کے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تمہاری آل اولاد کے لیے کام آ جائیں گے، جو تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے بچوں کے کام آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو جو ہے سورۃ الواقعہ سکھا دی ہے، انشاءاللہ وہ بھوکے نہیں مریں گے۔ کچھ ناراض تھے اصل میں حضرت عبداللہ بن مسعود عثمان سے، بعد میں ان کی اصلاح ہو گئی، شروع ہو گئی۔ تو معنی یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کو بھوکا نہیں ماریں گے، لیکن اس رزق کے لیے نہ پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الکہف ہے۔ اب صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا زمین سے لے کر آسمان تک۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورۃ الکہف پڑھتا ہے اللہ اس کو فتنہ دجال سے بچا لیں گے۔ تو جب دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، چھوٹے موٹے دجال تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے دجاجلہ ہیں، یہ جو کفار کے ایجنٹ ہیں، یہود و نصارہ کے چمچے ہیں، یہ کیا کر لیں گے پھر تمہارا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اس سورت کے یہ برکات و ثمرات ہیں جو بندے کو خود بخود مل جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے۔ میں تہجد پڑھ رہا تھا، میرا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا، اس طرف گھوڑا باندھا ہوا تھا، تو یکدم گھوڑا جو ہے نا وہ اچھلنے لگ گیا، اور میں جب خاموش ہو جاتا گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا۔ میں پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا، گھوڑا اچھلنا شروع کر دیتا۔ ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ حتیٰ خفت علی ابنی یا رسول اللہ، میں اپنے بچے کی وجہ سے ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور ہے میرے بچے کو پاؤں مار دے، چھوٹا بچہ ہے۔ تو میں نے پھر جلدی سے نماز ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا اصل بات یہ تھی جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ کے فرشتے آ رہے، تو ان کو دیکھنے کی وجہ سے گھوڑا بدک رہا تھا۔ تو اللہ کے قرآن کے ایسے برکات ہیں، ایسے ثمرات ہیں کہ نورانیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں۔ اور طالب العلم کی تو یہ شان ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے طالب ہیں کہ لَتَضَعُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں اپنے پر بچھاتے ہیں ان کے آگے تواضع کرتے ہوئے کہ تم اللہ کے قرآن کے لیے جا رہے ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ لفظ تلاوت میں یہ بھی اشارہ ہو گیا
کہ جب تلاوت کرو تو اللہ کے لیے تلاوت کرو۔ اس لیے جو مردوں پر کرائے پر قرآن پڑھتے ہیں، ختم شریف پڑھانا ہے اور ختم کرانا ہے اور فلاں کو بلاؤ اور طلباء کو بلاؤ اور اتنے پیسے، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ آپ نے تلاوت کرنی ہے، آپ خود تلاوت کریں، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیں کہ بیٹھو قرآن پڑھو۔ یہ تو ایک رواج ہے کہ یعنی باپ مر گیا ہے، قرآن بھی لوگ پڑھ کے بخشیں، یہ خود بدبخت نہیں پڑھنا چاہتا، وہ بھی کرائے پہ پڑھانا چاہتا ہے باپ کو بخشوانے کے لیے، اس کا دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، نہ ثواب ہوتا ہی نہیں تو بخشے گا کیا؟ ثواب ہوگا تو بخشو گے نا، جب پڑھنا ہی نہ جائز ہے، بدعت ہے تو بدعت کا ثواب ہوتا نہیں، بدعت تو گمراہی ہے۔ تم نے والدین کے لیے پڑھنا ہے، خود بیٹھ جاؤ، بیوی کو بٹھاؤ، بچیوں کو بٹھاؤ، اولاد کو بٹھاؤ، ہاں جو تمہارے بے تکلف ساتھی ہیں جن کے دل میں کوئی غرض نہیں ہے، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آئیں گے، بلا لیں، بیٹھ جائیں، پڑھ لیں، دعا مانگے، اللہ ثواب دے گا۔ یہ دکھاوا کرنا اور پھر کھانے کھلانا اور پارٹیاں کھلانا، آج ختم قرآن شریف ہے، آج جناب قرآن خوانی ہوگی، یہ تو سارے بدعات ہیں۔ آج کل تو باقاعدہ اخباروں میں اشتہار دیے جاتے ہیں کہ فلاں کی قرآن خوانی ہوگی اور عصر سے مغرب تک ہوگی اور فلاں جگہ ہوگی، اس کے بعد جناب کھانے کھلائے جائیں گے جو پڑھنے والوں نے۔ اچھا، ان میں اکثر وہ آتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ بس سپارہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ الٹتے رہتے، آتا تو ہے ہی نہیں، پڑھے ہوئے نہیں پڑھے، مٹی کیا پڑھیں گے۔ ہمارے ایک وزیر تھے، ایک دفعہ کسی نے، اللہ کی شان ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا وزیر صاحب آپ ہی بڑے ہیں، آپ کو اللہ نے وزیر بنایا، اور آپ نماز پڑھاؤ گے؟ نہیں جی نہیں، آپ پڑھو گے؟ نہیں حضرت آج تو آپ پڑھا دیں۔ وزیر بیچارہ پھنس گیا، کیا کرے؟ اب جناب جب کھڑا ہوا اللہ اکبر تو فاتحہ تو ویسے نہیں پڑھی، اس کے بعد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ اللہ اکبر، آگے آئے تو پڑھے۔ مولوی شرارتی ہوتے ہیں، وہ دکھانا چاہتا تھا کہ وزیر صاحب کا یہ حال ہے، ویسے اس نے تو سمجھا میری عزت کی ہے، مجھے مسلح پہ کھڑا کیا، اس نے اس کا جنازہ نکالا کہ یہ ہے تمہارا وزیر، جس کو نہ فاتحہ آتی ہے نہ قل هو اللہ احد آتی ہے۔ اس کے بعد اور کیا ہونا تھا، اب جو پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد نہ پڑھ سکا، دوسری میں کیا پڑھتا؟ اچھا کیا، سلام پھیرا، جان چھوڑی، پھر مولوی صاحب نے نماز پڑھا دی۔ وزیر صاحب کو بھی اپنی قیمت معلوم ہو گئی۔ تو حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایک وزیر ہوتے تھے ماشاءاللہ، وہ بھی ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں تشریف لے گئے، کوئی دینی مدرسہ تھا، اس کا کوئی جلسہ تھا، اس میں انہوں نے حدیث پڑھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ اور اس بیچارے کو کیا پتا کہ اللہ حرف جارہ ہے، اللہ کل مسلمن و مسلمتن پڑھنا ہے، اس غریب کو کیا پتا مضاف مضاف الیہ حرف جار ہے، کیا جر پڑھنی ہے، رفع پڑھنا ہے، ضمہ پڑھنا ہے، تنوین پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کو تو کسی نے لکھ دی ہوگی نا کہ یہ روک پڑ جائے گا، دیکھو جی ماشاءاللہ وزیر کتنا پڑھا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے حضور کی۔ شاہ جی گئے تو شاہ جی کو کسی نے سنایا، تو شاہ جی نے پھر تقریر میں فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم پھر اپنے باپ دادے کی بولی بولا کرو، میرے نانے کی بولی تو نہ بگاڑا کرو نا، یہ مسلم من، یہ من تن تو کہیں نہیں ہوتا ہے حدیث میں، پھر تم اپنے باپ دادے کی بولی بولو جہاں سے تم پڑھ کے آئے ہو، جن کے تم وظیفہ خوار ہو، جن کے قانون کے مطابق تمہارا روزگار چلتا ہے، تم میرے نانے کی زبان کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حرف پڑھنے کے لیے سب سے پہلے شرط ہے نیت، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا ہو، پھر قرآن کے ایک ایک حرف پہ نیکی، پھر قرآن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی سینوں کو کھول دیتے ہیں، اور قرآن نور ہے، ایمان نور ہے، جب دو نور اکٹھے ہوں گے تو روشنی کیسے نہیں ہوگی؟ لیکن اگر ہمارا اندر کا نور بجھا ہوا ہے، قرآن کے نور کے لیے ہم نے ختم صغیر، ختم کبیر اور پیسے مقرر کر رکھے ہیں، تو دونوں نور بجھ گئے، اندھیرا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ،
اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اس انداز میں قرآن پاک پڑھتی ہیں، یا قرآن جب ان پہ پڑھا جاتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ فرماتے ہیں جب میرے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں کوئی آیت عذاب کی آ جائے تو ڈر کے مارے ان کے بال بدن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن کانپتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، ساری رات میرے مدنی محبوب دو عالم نے ساری رات ایک آیت قرآن کی پڑھتے ہوئے گزار دی نماز میں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں قیام میں بھی وہی آیت پڑھی، رکوع میں بھی وہی آیت پڑھی، سجود میں بھی وہی آیت پڑھی، ساری رات کھڑے ہیں۔ ان تعذبہم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کہ یا اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ مخلوق ہی تیری، مملوک ہی تیری، بندے ہی تیرے۔ وإن تغفر لهم، اور اگر آپ بخش دیں، ان کے گناہ معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں، آپ حکمت والے ہیں۔ حضور اسی آیت پہ ساری رات کھڑے رہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بعض صحابہ جب آیات وعید پڑھتے، جہنم کا ذکر پڑھتے، اللہ کے عذاب کا ذکر پڑھتے تو اتنا خوف طاری ہوتا تھا کہ بستر پہ گر جاتے تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ تم کو بھی کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہاتھ پاؤں کانپے ہیں؟ تم 30 سپارے ماشاءاللہ ہضم کر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں بندہ حضرت روزانہ صبح منزل پڑھتا ہے قرآن کی، اور منزل پڑھنے کے بعد حمام میں جا کے داڑھی پہ اس طرح پھیرتا ہے۔ دیکھو قرآن کیسا اثر ہوا۔ منزل بھی پڑھ رہے ہو، کعبے میں طواف بھی کر رہے ہو، داڑھی میں اس میں بھی پھروا رہے ہو، یعنی اللہ کو بھی اور شیطان دونوں کو اکٹھے راضی کرنا چاہتے ہو۔ یہ کیا بات؟ یا حزب الرحمان بنو یا حزب الشیطان بنو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آدھے تیتر آدھے بٹیر کی۔ ملتزم پہ کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں، اور قبر پہ کھڑے ہیں تو رو رہے ہیں۔ ملتزم پہ حتیم پہ کھڑے ہیں یا رب البیت العتیق، اور قبر پہ کھڑے ہیں تو یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر، یا معین الدین اجمیری۔ یہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہگار، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو مجھ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتا ہے؟ مَن لَّا يُسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ مَن دُعَائِهِمْ غافلون۔ اللہ فرماتے قیامت تک پکارتے رہو، تمہیں جواب نہیں ملے گا، بلکہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو تو تمہاری پکار کا پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہو۔ صرف اتنی نہیں، فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو جن اولیاء اللہ کی قبروں پہ تم سجدے کرتے ہو، پکارتے ہو، یہی تیرے دشمن ہوں گے، یہی تیرے گریبان کو پکڑیں گے، کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ ہمیں پکارو، ہم نے تو نہیں کہا ان کو ہمارے مزاروں پہ سجدے کرو، ہم نے تو نہیں کہا ان کو ہمارے قبروں پہ غلیف ڈالو، نظر نیاز منتیں مانو۔ یہ تو ظالم شیطان کے کہنے پہ شرک کرتے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یتلون کتاب اللہ، تلاوت کرے اللہ کے قرآن کی، اور ایسی تلاوت ہو
جیسے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتی ہیں، صحابہ تلاوت فرماتی ہیں، بعض صحابہ تلاوت کرتے کرتے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے، ان پہ اغما طاری ہو جاتا تھا، اور بعض صحابہ بالکل بیمار ہو جاتے تھے۔ صحابہ عیادت کرنے کے لیے آتے تھے کہ کیا تکلیف ہے؟ کہا اللہ کا قرآن پڑھا، جب جہنم کا ذکر آیا تو میں ختم ہو گیا۔ آج تو جناب ایمان سے کہیں تمہیں بھی جہنم پہ ذکر پہ کوئی کپ کپی تاری ہوئی ہے؟ یہ روز تمہارے جو پیر اپنا ختم صغیر ختم کبیر پڑھ کے قرآن ختم کرتے ہیں، ان کی تو گردنیں فٹوں کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہیں، پیٹ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان پہ کب اثر ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن ہے لیکن پڑھنے والی زبان نہیں ہے۔ آج قرآن ہے، قرآن کے برکات و ثمرات بالکل حق ہیں، لیکن وہ پڑھنے والے کہاں سے لائیں؟ اللہ نے فرمایا پہلی صفت کیا ہے؟ تلاوت کتاب، اور دوسری صفت کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھو پورے قرآن میں اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا نماز پڑھو، ہر جگہ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو۔ یاد رکھو، سارا قرآن ڈھونڈ نکالیں آپ، الف سے لے کر یہ تک، کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا بھی نماز پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں فرماتے ہیں مقیمی الصلاۃ، کہیں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اور اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل۔ یاد رکھیں اقیموا اقاموا یقیمون کا معنی ہے نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے کا معنی کیا ہے کہ نماز کے تمام فرائض، شروط، ارکان، حدود پورے ادا کرے، پھر نماز قائم کی۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا آپ نے ایک لکڑی کو کھڑا کرنا ہے، اگر ٹیڑھی ہو کیسے کھڑی ہوگی؟ ادھر جھک جائے، ادھر جھک جائے، ادھر جھک جائے، نہیں، سب کھڑی ہوگی جب بالکل عین صحیح ہو۔ تو اسی طرح نماز کی اقامت بھی تب ہوگی جو نماز کے باہر شروط ہیں وہ بھی پورے ہوں، نماز کے اندر جو احکام ہیں وہ بھی پورے ہوں، اور نماز بھی خالص اللہ کے لیے ہو، پھر جا کے نماز دا۔ اب آپ صحیح نماز پڑھیں لیکن جگہ حرام ہے، نماز آپ صحیح پڑھیں کپڑے حرام ہیں، نماز آپ صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے، نماز آپ صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن جگہ مغصوبہ ہے، ظلم کر کے حاصل کی گئی ہے، نماز آپ صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد رشوت کے پیسے سے بنی ہوئی ہے، نماز آپ صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد بینک کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے، نماز آپ صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد انشورنس والوں نے بنائی ہے، نماز تو نہیں ہوگی۔ حرام کے پیسوں سے بھی نماز ہو جاتی ہے، کپڑا حرام ہو تو نہیں ہوتی، خود مسجد حرام ہو تو ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے۔ تو نماز کا اچھا، اب نماز آپ نے قائم کرنی ہے، اب آپ نے رکوع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نماز قائم نہیں، حتی تطمئن راکعا، بالکل رکوع میں اطمینان، سجود ہے، رکوع ہے، اچھا جیسے ہمارے آدھے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر، اچھا کوئی اللہ اکبر، کوئی اللہ اکبر، پتہ نہیں کون سی نمازیں ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آئی، مرضی آئے اللہ اکبر، مرضی آئے کھڑے رہیں گے اللہ اکبر، کون سی نماز ہے بھائی؟ جب تم نے تکبیر تحریمہ کی ابتدا بھی صحیح معنی میں نہیں کی ہے کہ تمہاری انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو اور حذا اذنی، اگر تم نے یوں کہا ہے تو خلاف سنت ہے۔ اسی طرح اگر تم نے برابر ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں خلاف سنت ہے،
اور یاد رکھے نماز جب پڑھیں یدا یمینہ علی شمالہ، یہ دایاں ہاتھ جو ہے بائیں پہ ہو اور یہ جگہ اس ہڈی کے اوپر آئے، اگر یوں کیا ہوا تو یہ کون سی نماز ہے؟ جس کی جو مرضی آتی، اچھا نماز پڑھیں جناب ماشاءاللہ، رومال بنا رہے ہیں، اس کے پھول نکال رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جیب سے موبائل نکال کے بھی دیکھ رہے ہیں کہ مس کال کس نے مارا ہے، یہ کون سی نماز ہے جی؟ نماز ہو رہی ہے اور میوزک جیب سے بج رہا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ خدا کا خوف کریں، اس لیے لفظ ہے اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بدری رات کو تہجد میں 8 رکعات پڑھتے تھے، اور فرماتی ہیں 4 رکعات کر کے پڑھتے تھے، کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بی بی کہنے لگی بیٹا تمہیں کیا بتاؤں محمد بدری کی نماز کیسے ہوتی تھی، اس کا حسن کیسے تھا، جمال کیسے تھا، اور کتنی لمبی قرات ہوتی۔ تم بھی تہجد پڑھتے ہو نا ماشاءاللہ، 5 منٹ میں 5 رکعتیں ختم۔ حضور تہجد پڑھتے تو کبھی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ تم نے کبھی پڑھی ہے ایسی تہجد؟ تم بھی جب قرآن پڑھو اللہ کا فضل، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کے سوا پتہ نہیں لگتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی تہجد ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بنا کے پڑھو قرآن کو، قرآن کو سوار کے پڑھو۔ قرآن میں ایک نغمہ ہے، ایک صوت ہے، اور جب آیت عذاب آئے تو خوف طاری ہو جائے، جب آیت رحمت آئے تو خوشی طاری ہو جائے، جب اللہ کی عظمت و جلال کا ذکر آئے تو الفاظ میں بھی وہ جلال اور عظمت ٹپکنی چاہیے۔ اس طرح کبھی 2 رکعتیں پڑھ دیکھو، پھر پتہ لگے گا تمہیں نماز کیا چیز ہے۔ صرف 2 رکعتوں کی ہمت کر کے پڑھ کے دیکھو سکون کے ساتھ قرآن۔ اس لیے فرمایا دوسری صفت، پہلی کیا ہے تلاوت کتاب، اور دوسری کیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اچھا بعض علماء نے فرمایا اس میں بھی اشارہ ہے، یاد رکھو ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اس سے علماء نے اشارہ نکالا کہ قرآن پڑھنے کا اصل مقام تو نماز میں ہے، نماز میں جو تلاوت کا مزہ ہے وہ تو پھر کہیں نہیں ہے۔ دیکھیں نا اپنے بچوں کو آپ قرآن یاد کرائیں، سارا سال قرآن پڑھیں، لیکن تراویح میں کھڑے ہو کے جب سنائے گا وہ قرآن پھر دل و دماغ میں اتر جاتا ہے بچہ۔ اس لیے کہ تیرا اصل نماز جو ہے وہ معراج ہے، نماز جو ہے معراج مومن ہے، اور نماز جو ہے اتصال ہے، نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب ہے، اور قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ بندہ اللہ سے جڑا ہو، زبان پہ بھی اس کا کلام ہو تو پھر برکات کیسے نہیں ہوں گی؟ نماز کیا ہے؟ صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ کو بندے سے جوڑنے والی چیز نماز ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے ستون ہے، ستون گر گیا اور خیمہ گر گیا۔ فرمایا کہ نماز جو ہے الفرق بین المومن والکافر، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے اور فرشتے پوچھیں گے بدبختوں کیوں جہنم میں ڈالے گئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اس لیے یاد رکھیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ، اور بھی بڑے بڑے ائمہ اور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو مسلمان مرد ہے یا عورت ہے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔
سمجھ آیا مسئلہ حضرت؟ کافر ہونے کا پتہ ہے معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا مرد نے نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا، نکاح کہاں گیا؟ بیوی مسلمان مرد کافر، نکاح تو ختم ہو گیا۔ اچھا مرد بڑا تہجد گزار ہے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی تو کافرہ ہوگی، نکاح کیسے رہ گیا؟ اچھا جب نکاح نہ رہ گیا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ حلال کی کہاں سے ہو گئی؟ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑا امام ہے رحمت اللہ علیہ، جس کی فقہ اس ملک میں چلتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا مات بے نماز، جب مر جائے لم یصلی علیہ، اس پہ جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو، کافر ہے۔ یہ تو باقی ائمہ پہ اللہ رحمت کرے، انہوں نے کہا فاسق ہے، فاجر ہے اور قابل تعزیر جرم ہے، ایسا کام کرا ہے کہ کافر ہو جائے گا، لیکن ان کے نزدیک تو کافر ہے۔ اچھا ایک امام کے نزدیک بھی، اچھا پھر حدیث صحیح کے جو لفظ ہیں اس میں بھی کفر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اب اسی سے اندازہ فرما لیں، اس لیے فرماتے ہیں علماء کہ قرآن اور نماز کا ایک جوڑ ہے، جیسے قرآن اور رمضان کا ایک جوڑ ہے، اسی طرح قرآن اور نماز کا بھی ایک جوڑ ہے۔ اور میں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ آگے اللہ نے فرمایا وانفقوا، کیا معنی؟ یہ نہیں کہ صرف قرآن اور نماز پہ زور ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کرتا، تو معنی یہ ہے کہ وہ بھی مجرم۔ ایمان تب بنے گا عبادات بدنی بھی ہو، عبادات مالی بھی ہو، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ساری رات کھڑا ہے، نیند چھوڑی ہوئی ہے، یہ بدن خرچ۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے رزق دیا ہے۔ اس سے اشارہ کیا، اللہ نے فرمایا بندے تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ ہاں جی، تو جب اللہ کا ہے تو پھر خرچ کرنے میں بخیل کیوں ہو؟ مال تو اس کا ہے، تم کون ہو؟ رزق دینے والا تو وہ ہے، تو رزق جب اس نے دیا ہے پھر اس کے حکم پہ بھی خرچ نہیں کرتے، عجیب آدمی ہو بھائی۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃ، چپکے چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ ظاہراً بھی خیرات کرتے ہیں، خفیہ انداز میں بھی خیرات کرتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہمیشہ یاد رکھو جو چیز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے اس کا ظاہر کرنے میں ثواب ہے، اور جو چیز نفل میں ہے اس کا چپکے سے کرنے میں ثواب ہے۔ اب زکوٰۃ تم پہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض کھل کے دو تاکہ لوگوں کو بھی غیرت آئے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، اس میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر صدقہ ہے، نافلہ صدقہ ہے، تو وہ چپکے سے دو تاکہ ریا پیدا نہ ہو، شہرت پیدا نہ ہو۔ اپنے محلے کے غریبوں پہ نظر ڈالو، بیواؤں پہ نظر ڈالو، یتیموں پہ نظر ڈالو، بے سہارا لوگوں پہ نظر ڈالو، بے وسیلہ زلزلہ زدگان لوگوں پہ نظر ڈالو، چپکے سے ان کی مدد کر دو۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یرجون تجارتاً، یرجون مانا یاد رکھو، یرجون تجارتاً، امید لگائے ہوئے ہیں ایک ایسی تجارت کی، لن تبور، جس میں گھاٹا کوئی نہیں۔ دنیا کی ہر تجارت میں گھاٹا ہے، آپ تجارت کر رہے ہیں، نفع ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، نفع ہو گیا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا سب کچھ ڈوب گیا؟ اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھنا زمیندار بڑے کھیت لگاتے ہیں، فصل ہی ختم ہو گئی،
کوئی عذاب آ گیا، کوئی کیڑا لگ گیا، کوئی ٹڈی لگ گئی، ساری محنت، سارا خرچ، ساری دوائیں، ساری کھادیں، اصل بھی ختم ہو گیا، نفع تو نفع رہ گیا نا، بلکہ جو خرچ کیا تھا اور سر پہ بیٹھ گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یرجون تجارتا لن تبور، یہ تو وہ بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اور ایسی تجارت جس میں گھاٹا تو کبھی ہوگا ہی نہیں۔ اور یرجون، یاد رکھو، یرجون مانا امید رکھتے ہیں۔ علماء نے فرمایا اشارہ ہے کہ لاکھ نیک عمل کرو، امید رکھو کہ اللہ قبول کر لے، یقین تو کوئی نہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہم ساری رات نمازیں پڑھیں، اللہ منہ پہ مار دیں، کیا ہو جائے گا؟ ہم آگے حج پڑھیں گے، لبیک، اللہ کہ لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیرا حج ہم نے تم پہ پھینک دیا ہے تو کیا کر لو گے؟ اس لیے لفظ یرجون، علماء نے فرمایا عمل کرو لیکن امید رکھو کہ اللہ کریم ہے، ہماری امیدوں کو خاک میں نہیں ملائیں گے، ہمیں امید ہے قبول فرمائیں گے، ہمیں امید ہے ہمیں اجر دیں گے، لیکن یقین تو ہم نہیں کر سکتے، اللہ کو پتا ہے قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ایک امید ہے نا جی۔ اچھا ایک ہماری برادری جو ہے نا جی، یہ تو عجیب، ان کے تو مسئلے ہی نرالے ہوتے ہیں۔ یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جہاں ختم شریف پڑھنا ہو نا جی، اچھا یہ اب مثلا یہ پڑھے گا 1 پارہ 2 پارے 3 پارے، اور جب پڑھ لیں گے وہ کہیں گے مولوی صاحب ثواب میں نے تمہارے ملک کیا، سارے کہتے ہیں مولوی صاحب ثواب تمہارے ملک کیا۔ اچھا مولوی پاگل ہے، جب تم نے اس کے ملک کیا اپنے باپ دادے کو کیوں نہ بخشے؟ تمہارے باپ دادے کو کیوں بخشے؟ ہم نے تو اس کے ملک کر دیا، اس کی مرضی جہاں خرچ کرے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ملک تو تب کرو جب تمہیں ثواب ملنے کا کوئی یقین بھی ہو، جب پتہ نہیں ملک کیا کر رہے ہو۔ اچھا آپ ایسا کریں نا، جب اس قسم کے مولویوں کو جب بلائے نا ختم شریف پہ، ان کو ایسے کہہ دیا کریں حضرت یہ 10,000 میں نے تمہارے ملک کیا، دیں کچھ نہیں۔ دیکھیں کیا کہتا ہے مولوی صاحب، کافر بنا کے نہ اٹھے نا، جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دینا، میں تمہیں معاف ہے میری گالیاں۔ وہ کہے گا بے وقوف دیا کچھ نہیں ہے تو مل کیا مطلب؟ تو ثواب کا تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اللہ نے قبول کیا یا قبول نہیں کیا، کیا ہے تو ثواب دیا، پھر ثواب 10 گنا دیا، 700 گنا دیا، کتنا دیا یہ تو پتہ ہی اللہ کو ہے، تو ہم نے کیسے ملک کر دیا؟ ملک وہ چیز ہوتی ہے اسی لیے یاد رکھو کہ اگر ایک آدمی کہے کہ یہ ہوا میں جو چڑیاں اڑ رہی ہیں میں نے آپ کو 1000 ریال میں بیچ دی، یہ بیع جائز ہے؟ ہاں جی۔ دریا میں جو مچھلیاں ہیں میں نے آپ کو 10,000 میں بیچ دی، یہ بیع جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں بیچ کے دی۔ ملک ہو تو بیچو گے نا، جب ملک ہی نہیں ہے تو بیع کیسے ہوگی؟ تو جب تمہیں تمہارے ثواب کا پتہ ہی نہیں، یرجون امید ہے، یرجون تجارتا لن تبور، کیوں؟ لیوفیہم اجورہم وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ قیامت والے دن ان کو پورا اجر دیں۔ اور اجر کے علاوہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک نیکی پہ 10 گنا، لیکن اللہ قیامت میں تمہیں 700 گنا دے دیں تو یہ اس کا فضل ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، آگے فرماتے إِنَّهُ غَفُورٌ، اگر ہم میں غلطیاں ہو گئیں تو وہ بخشنے والا ہے، شکور، بڑا قدردان ہے۔ قدردان کیا تم چھوٹی سی بھی نیکی کرو تو اللہ بدلہ دیتے ہیں، احسان کسی کا نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا انہ غفور شکور، واللہ اعلم۔ کفارہ ٹوٹے، کفارہ یا کنارہ ٹوٹے برتن، پتہ نہیں کیا ہے کنارہ ٹوٹے برتن میں کھانے کے بارے میں؟ کیا کنارہ ٹوٹے، کیا مانا؟ کوئی مسئلہ ہی سمجھ آئے تو جواب دے۔
کیا مراد ہے کنارہ؟ یعنی مثلا یہ پیالی ہے، اس کا یہ کنارہ ٹوٹ جائے کیا ہو گیا؟ کنارے ٹوٹ جانے سے پلیت تو نہیں ہو گئی نا؟ اور کوئی مطلب ہے تمہیں پتا؟ مجھے تو بہرحال یہ سمجھ نہیں آیا۔ تو وہ نیا مسئلہ ہے کہ برتن کا کنارہ ٹوٹ جائے تو کھانا مکروہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تم ساری روٹی کو توڑ موڑ کے منہ میں ٹھونس دو تو وہ تو مکروہ نہیں ہوتی ہے، برتن کا کنارہ ٹوٹ جائے تو روٹی مکروہ ہو جاتی ہے۔ عجیب آدمی ہو گئی، تم نے تو روٹی کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو ہاتھوں سے توڑا، دانتوں سے توڑا، پھر میدے سے ہتھوڑے مار دیے، وہ تو حلال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی آدمی کو سزا ہو جائے، قتل کی، پھانسی ہو گئی، قصاص ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ ہاں بالکل پڑھا جائے گا، کافر تو نہیں ہے نا، گنہگار ہے، گنہگار ہے بیچارہ۔ فرق اتنا ہے کہ وہ پکڑا گیا، تم پکڑے نہیں جاتے، ورنہ کمی تو کسی نے نہیں کی۔ پتہ نہیں تم نے بھی کتنے مارے ہوئے ہیں، فرق اتنا ہے وہ غریب پکڑا گیا۔ اسی لیے ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو زنا کی سزا رجم ہوئی، رجم، پتھر مار مار کے مار ڈالا گیا۔ کسی نے حضور کے سامنے کہہ دیا کہ کیا بری موت ہے، کیا بری موت آئی بیچارے پہ، پتھر مار مار کے مار۔ ہم نے سنا کس نے کہا ہے یہ کلمہ؟ یا رسول اللہ، میں نے، آپ نے فرمایا اس نے ایسی اللہ کے آگے توبہ کی ہے، سارے مدینے والوں پہ تقسیم کروں تو سب کو بخشوا دے گی۔ کیا ہو گیا؟ سزا ہو گیا، دنیا میں سزا پا گیا۔ اس لیے یہ تھوڑا ہے کہ بھئی جو آدمی قتل ہو جائے، قصاص ہو جائے، پھانسی چڑھ جائے، جنازہ بالکل پڑھو۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گے تم پر 3 طلاق۔ کام نہیں کیا، میاں بیوی دونوں پریشان ہیں کہ کیا کریں، تو ان کو کس مولوی نے کہا تھا تم کہو؟ پریشان رہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، سزا بھگتے نا۔ کیوں کہا یہ لفظ؟ جب ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض لفظی طلاق ہے، تم نے کیوں زبان سے نکالا؟ یاد رکھو، حنفی حضرات کے نزدیک تو وہ عورت جب کام کرے گی طلاق ہو جائے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کفر، یہ قسم ہے کفارہ ادا کر دے بس۔ لیکن حنفی تو سخت ہے اس معاملے میں، امام صاحب وہ کہتے ہیں نہیں، بالکل جب وہ کلام کرے گا یہ معلق ہے، کلام کیا واقع ہو گئی۔ ایک آدمی نے 2 رکعت نماز کی نیت کی، لیکن غلطی سے تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، تشہد میں بھی نہیں بیٹھا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو 2 پڑھنی تھی، یا میں نے 3 پڑھ لی ہیں، سجدہ صاف کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے کہ لوگ جو ہیں تبلیغ والوں کو برا کہتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ میرا بھائی، اصل بات یہ ہے کہ کیا برا کہتے ہیں، یعنی کیا مطلب ہے ان کو برا کہنے کا؟ کہ وہ جو آدمی ان کے ساتھ جاتا ہے اس کو چوری سکھاتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں، قتل سکھاتے ہیں، جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کام سے پتہ لگے گا نا۔ دیکھو نا، درخت کو دیکھیں گے بھی اس پہ انار لگائے، کہیں گے انار کا درخت ہے، اگر مالٹا لگائے کہیں گے مالٹے کا درخت ہے، سیب لگائے کہیں گے۔ بھئی ہر جماعت کے عمل کو دیکھو کہ اس کا عمل کیا ہے۔ اچھا تم نے نہیں دیکھا ہے تو 2-4 دن لگا کے ساتھ جا کے دیکھ لو کہ ان کا کیا عمل ہے۔ اگر ان کا عمل صحیح ہے، ان کا عمل اللہ کی دین پہ چلنا ہے، کلمہ سکھانا ہے، نماز سکھانا ہے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا ہے، بلانا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور اگر اس کے علاوہ وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں ان کو ہدایت کرو، ان کے ساتھ جا کے ان کو ہدایت کرو کہ جی آپ میں یہ بات غلط ہے، مہربانی کرو اس کام کی اصلاح کرو۔ بہرحال جہاں تک ہم نے دیکھا یا سنا ہے کہ وہ ان کے بہت بڑے خدمات ہیں،
اور پورے عالم میں الحمدللہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں وہ محنت نہیں کر رہے، اور جہاں جہاں بھی ہم نے جا کے دیکھا ہے اگر وہاں دین پہنچا ہے تو ان لوگوں کی محنت سے پہنچا۔ باقی تو دیکھیں جی غلطیاں تو ہر کسی میں ہوتی ہیں۔ اب تبلیغ کی جماعت میں مثلا ایک جماعت سارے عالم تھوڑے ہوتے ہیں، ان میں دکاندار بھی ہوتے ہیں، ان میں ڈرائیور بھی ہوتے ہیں، ان میں کاروباری بھی ہوتے ہیں، ان میں جاہل بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں۔ اب ان سب کی باتیں تو حجت نہیں ہوتی نا۔ بات یہ دیکھنی چاہیے مجموعی طور پہ کہ ان کی خدمات کا نتیجہ کیا ہے، لوگ دین کی طرف جا رہے ہیں یا دین سے نکل رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہا ہے یا نمازی بے نماز بن رہا ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق تبدیل ہو رہا ہے یا کفار کے مطابق بن رہا ہے، اسی سے اندازہ لگا لیں گے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ باقی آج کل تو ایک نوجوان مجھے ملا، اللہ اسے بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، بیٹھے بیٹھے ایسے کہنے لگا کہ جی یہ تبلیغی جماعت والے جو ہے یہ کافر ہیں۔ میں کہا ٹھیک۔ اس کے بعد میں نے کہا یار چلو ان کا تو مجھے پتہ لگ گیا، کوئی اور کہتے جی یہ دیوبندی بھی وہ بھی کافر ہے۔ میں نے کہا بریلوی، کہتے جی وہ تو بڑے 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 کافر ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے کافر ہیں۔ میں نے کہا شیعہ، کہتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ میں نے کہا اللہ میاں نے اتنی بڑی جنت جو بنائی ہے اس میں کون جائے گا پھر؟ یہ تو سارے کافر ہو گئے۔ پھر اتنی بڑی جنت بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی جب 150 آدمی جانا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ بندے نے جانا ہے۔ تو اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم پہلے لوگ علماء کافروں کو مسلمان بناتے تھے، اب ہم لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ آ کے ان کو مسلمانوں سے کافر بنا دیتے۔ بھئی اگر ان میں کوئی بدعات ہیں ساتھ چل کے کوشش کرو ان کی ہدایت کی، ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ کام جو کرتے ہیں آپ یہ بدعت ہے، یا پھر تم مطمئن ہو جاؤ گے کہ وہ بدعتیں نہیں کرتے۔ 2 باتیں ہوں گی، ورنہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، علماء کی تو اتنی احتیاط ہوتی تھی کہ اگر کسی بندے کی تحریر میں یا کلام میں 99% کفر کی شبہ پڑتا ہے، 1% اسلام کا، وہ کہتے تھے 99 کو چھوڑ دو، 1% کو سامنے رکھو، کہو مسلمان ہے۔ تو اب اگر ہم ہر بات سے نفرت ہو، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، تو خدا کے بندے باقی دنیا میں آخر مسلمان کتنے بچے ہیں؟ کفر ہمیں مٹانا چاہتا ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو کہ آج یورپ کا یعنی ویٹیکن کا بیان ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، یعنی عیسائیت یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پوری دنیا میں کیتھولک بڑا مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام بڑا مذہب ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ اگر وہ ہماری یہی فتوے اکٹھے کر کے کہہ دیں کہ میاں خام خواہ ہم ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے، یہ تو کافر ہیں، تو کس سے ختم ہو جائے؟ یہی وہ وجوہات تھیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں اسلام پہ رہنے کی توفیق دے۔ اگر ہم میں کوئی غلطیاں ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے، اگر کوئی بدعات ہیں اللہ بدعات کو چھوڑنے کی اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ ساتھ لگ کے اس کی اصلاح کرو، اس کے ساتھ لگ جاؤ، بھائی بن جاؤ، دوست بن جاؤ، ملنے والے بن جاؤ، پھر اس کو قائل کرو کہ میرا بھائی یہ عمل سنت کے خلاف۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلحنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اصلح شبابنا وشباب المسلمين اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين
اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين آمين 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 آمين.